محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کیسے آئے گی؟ کیسا ہوگا فیصلے کا دن؟ یاجوج ماجوج کو کب چھوڑا جائے گا؟ یاجوج ماجوج کے کتنے گروہ کو زمین پر چھوڑا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے سالوں تک مسلمانوں کی امامت کریں گے؟ اور حساب کے دن کب شروع ہوگا؟ تو ناظرین، آج ہم انہی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ریورس 17 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں۔ دجال کے قتل کے بعد لوگ اب امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اسی دوران اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تمام مومنوں کو کوہ طور پر لے جائیں، وہی جگہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کیونکہ کچھ ایسے وحشی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی قوم ان سے لڑ نہیں سکے گی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو کوہ طور کے قلعے میں لے جائیں گے اور وہیں رہیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ دریائے تیبر کے کنارے سے گزرے گا تو اس کا پانی پی کر اسے خشک کر دے گا، اور جب دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو سوچے گا کہ وہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ چیٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیل جائیں گے اور زمین پر تباہی مچائیں گے۔ زمین پر ہنگامہ اور قتل و غارت کرنے کے بعد وہ کہیں گے ہم نے زمین کے تمام مخلوق کو قتل کر دیا ہے اور اب ہم آسمان والوں کو ختم کر دیں گے، اور پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ قدرت کے طریقے بھی عجیب ہیں، ان کے تیر خون میں بھیگ کر واپس آئیں گے۔ ایک طرف وہ اپنے شیطانی کاموں میں بزی ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کے قلعے سینا میں ٹھہرے ہوں گے، جہاں انہیں اس قدر شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کے لیے گائے کی قیمت 100 سونے کے سکوں کے کہیں زیادہ ہوگی۔ ایسے نازک موڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کریم سے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے خطرناک جراثیم پیدا کرے گا، جس سے وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سینا سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین پر ان کے لاشوں سے اور بدبو سے بھری پڑی ہے۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک تیز ہوا بھیجے گا اور ایک قسم کے پرندے آئیں گے اور لاشوں کو اس جگہ سے لے جائیں گے جہاں اللہ انہیں لے جانے کا حکم دے گا۔ ان کے تیر اور کمان اتنی تعداد میں ہوں گے کہ مسلمان ان کو 7 سال تک آگ کی لکڑیوں کی طرح استعمال میں لیں گے۔ اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو برابر کر دے گی۔ اب اللہ تعالیٰ زمین کو پھل پیدا کرنے اور آسمان کو اپنی نعمتیں برسانے کا حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوگی کہ ایک انار کو لوگوں کا ایک گروہ بہت اچھے سے کھا سکے گا، اور گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے بہت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک مسلمانوں کی امامت کریں گے اور دنیا میں انصاف سے حکومت کریں گے۔ ان 40 سالوں میں دجال کے قتل کے 7 سال بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے۔ وہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے مدینے کے قریب روحہ نام کی ایک جگہ کے راستے مکے جائیں گے۔ ان تمام واقعات ہونے کے بعد وہ وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کو روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یمن کا رہنے والا قبیلہ قحطان سے چہجہ نام کا انسان خلیفہ بنے گا۔ اس کے بعد کچھ اور بادشاہ ہوں گے جن کے دور میں کفر پھیلے گا۔ اس دوران ایک گھر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں زمین میں دھس جائے گا، جہاں تقدیر کے منکر رہتے ہوں گے۔ پھر ایک عجیب قسم کا دھواں آسمان سے نیچے زمین تک پوری دنیا کو کالا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ 40 دن تک جاری رہے گا اور مومنوں کو ٹھنڈا کرے گا اور کافروں و منافقوں کو بے ہوش کر دے گا۔ کچھ دن بعد ہوش میں آ جائیں گے۔ پھر ذی الحج کے مہینے میں ایک رات قربانی کے دن کے بعد آئے گی جو اتنی لمبی ہوگی کہ بچے رونے لگیں گے، مسافر تھک جائیں گے اور مویشی چرنے کے لیے بے چین ہوں گے، لوگ روئیں گے اور معافی مانگیں گے۔ آخرکار سورج تقریباً 3 یا 4 راتوں کے بعد مغرب سے نکلے گا، جیسا کہ چاند گرہن بے چینی کی حالت میں ہلکی سی روشنی ڈالتا ہے۔
یہ آسمان کے درمیان تک جائے گا اور پھر واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورج ہر روز مشرق میں طلوع ہوگا۔ قیامت کی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی توبہ کے دروازے سب پر بند ہو جائیں گے۔ کافروں کا کفر چھوڑنا اور گنہگاروں کی گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسلام قبول کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ مسلمان ابھی تک سورج کے پشچم سے نکلنے کے صدمے میں ہی ہوں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب جانور مکہ کے قریب ایک صفا نامی پہاڑی سے نکلے گا اور دنیا کے تمام شہروں اور حصوں میں اتنی تیزی سے جائے گا کہ کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ بول سکے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کے ساتھ ہر مومن کی پیشانی پر ایک ہلکی سی لکیر کھینچے گا جس سے مومن کا کالا چہرہ بھی چمک اٹھے گا، اور یہ انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر مہر لگائے گا جس سے اس کا چہرہ گندا ہو جائے گا۔ اس طرح پھر تمام مومن اور کافر کھل جائیں گے۔ ایمان اور کفر کی یہ نشانیاں کبھی نہیں بدلیں گی۔ کافر کبھی بھی کفر سے نہیں ہٹے گا اور مومن اسلام پر قائم رہیں گے۔ یہ سب سے پہلے یمن میں ظاہر ہوگا، پھر نجف میں اور پھر غائب ہو جائے گا، اور تیسری بار یہ مکہ میں ظاہر ہوگا۔ قیامت کے 40 سال پہلے ایک خوشبودار ہوا لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی موت ہو جائے گی۔ کوئی مومن اور پرہیزگار باقی نہیں رہے گا سوائے کافر کے۔ افریقی لوگ غلبہ حاصل کریں گے اور حکومت کریں گے۔ وہ کعبے کو توڑ دیں گے۔ خدا کا خوف، شرم اور حیا نہیں رہے گی۔ حکمرانوں کی ظلم اور جنتا کے آپس میں جھگڑے بڑھیں گے۔ بتوں کی پوجا، ظلم، قانون کی خلاف ورزی اور بھوک اور بیماری پھیلے گی۔ اسی دوران ساؤتھ کی طرف سے ایک بڑی آگ نمودار ہوگی جو دنیا کے تمام لوگوں کو شام میں جمع ہونے پر مجبور کرے گی، اور یہ 40 سال دنیا کے خاتمے کی طرف اس حالت میں گزریں گے کہ کوئی نیا بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی سب 40 سال کے ہوں گے، اور کوئی مومن نہیں ہوگا سوائے کافروں کے۔ اچانک جمعے کے دن جو کہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اس دن سارے لوگ اپنے کاموں میں بزی ہوں گے اور اللہ صبح کے وقت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور پھر اسرافیل سور پھونکیں گے جس کی آواز سے یونیورس کے سارے انسان جانور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل سب کو موت آئے گی، اور صرف اللہ اور اسرائیل یعنی موت کا فرشتہ باقی رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو حکم دے گا کہ اپنی روح قبض کر لیں۔ حضرت اسرائیل جب اپنی روح کو قبض کریں گے تو وہ ایک ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر کوئی انسان زندہ ہوتا تو اس چیخ کو سن کر اس سے دوبارہ موت آ جاتی۔ اس کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، وہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ زمین پر پانی برسائے گا۔ یہ عجیب سا چپکنے والا پانی ہوگا۔ جب یہ پانی زمین پر گرے گا تو اس پانی سے قبر میں پڑے ہوئے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا دوبارہ سور پھونکو۔ جب حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے تو اس دنیا میں پیدا ہوئے سارے انسان یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ زمین بالکل سیدھی اور صاف ہو چکی ہوگی اور یہیں سے حساب کا دن شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ خیر ایمان پر ہو، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارا چینل RC World 17 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔